محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس انجان شہر میں آئے ہوئے مجھے 3 روز گزر چکے تھے۔ اب تک مجھے کوئی بھی نوکری نہیں مل پا رہی تھی۔ میں اپنی جس دوست کے ساتھ رہتی تھی وہ ہر روز رات کو گہرا میک اپ کر کے کہیں چلی جاتی۔ صبح جب لوٹتی تو اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوتے اور وہ فوراً گھر آ کر سو جاتی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگی، میرے ساتھ کام پر چلو، تمہیں بھی ہر روز ڈھیروں پیسے ملیں گے۔ میں رات کو جب اس کے ساتھ اس کے کام کی جگہ پر پہنچی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں شیشے کے آگے بیٹھی تھی تو اس نے مجھے غور سے دیکھا اور اچانک کہا، یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ جاؤ جا کے دوسرے کپڑے پہن کر آؤ۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور آہستہ سے جواب دیا کہ کپڑے تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ کپڑے وہاں نہیں چلتے، ایک کام کرو، میرا کوئی ڈریس پہن لو۔ پھر اس نے اپنی الماری سے ایک خوبصورت سا لباس نکالا اور مجھے دے دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تیار کیا، بالوں کو سنوارا، ہلکا سا میک اپ لگایا اور آخر میں کہا، دیکھو اب تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ آئینے میں جب میں نے اپنی جھلک دیکھی تو واقعی مجھے لگا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، لیکن دل کے کسی کونے میں عجیب سا خوف تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس حالت میں گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہوگا، مگر اس نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہاں سب چلتا ہے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئی۔ ہم سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ ٹریفک رواں دواں تھا، ہوا تیز چل رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ آخر ہمیں یہاں کیوں کھڑا کیا گیا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا واقعی بس یوں ہی کھڑے رہنا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ شاید ہم کسی گاڑی یا رکشے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ وہ مسکرائی اور بولی، ہاں، کھڑے تو گاڑی کے انتظار میں ہی ہیں اور بس آنے ہی والی ہے۔ اتنی دیر میں 3-4 رکشے گزرے، کچھ ٹیکسیاں بھی آئیں، لیکن اس نے کسی کو روکا نہیں۔ میں حیران تھی کہ آخر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بڑی شاندار گاڑی ہمارے سامنے آ کر رک گئی۔ شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہوا اور ڈرائیور نے کوئی ایسی بات کہی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے آنے والے لمحے میرا مقدر بدلنے والے ہوں۔ میرا نام رضیہ ہے اور میں اپنی بہنوں میں سے سب سے بڑی تھی۔ بابا جان کے جانے کے بعد ہماری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو تھوڑے بہت پیسے بابا جان چھوڑ گئے تھے اور جو تھوڑا بہت قرض لیا گیا تھا اسی پر گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن وہ بھی کب تک چلتا؟ سب کچھ دنوں کی بات تھی کہ جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑنا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد کام ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری ملی، لیکن وہ صرف 3,000 روپے تنخواہ دے رہے تھے۔ ہمارے گاؤں میں تو اتنا ہی ہوتا تھا، لیکن 3,000 سے پورا گھر کہاں چلتا، وہ بھی ایسا گھر جس میں 5 لوگ رہتے ہوں۔ میں نے ماں کو کہا کہ اب جلدی کچھ سوچنا پڑے گا۔ اگر میں شہر چلی جاؤں تو وہاں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا موقع مل جائے۔ ماں نے پریشانی سے کہا کہ شہر کس کے پاس جاؤ گی؟ وہاں تمہیں کون سنبھالے گا؟ میں نے ماں کو تسلی دینے کے لیے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میری ایک سہیلی ہے، اس کے بابا کپڑوں کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور میری اس سے بات بھی ہو چکی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے فیکٹری میں کام دلوا دیں گے اور مجھے تھوڑے بہت کپڑے سینے بھی آتے ہیں، باقی کا کام میں وہاں جا کر سیکھ لوں گی۔ ماں میرے جھوٹ کو سچ مان بیٹھی اور مطمئن ہو گئی، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ کوئی کپڑوں والی فیکٹری دوست نہیں تھی۔ میری اصل دوست شمع تھی، جس سے میری ملاقات ہماری ایک کزن کی شادی میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پر آئی ہوئی تھی اور کسی نے بھی اس سے زیادہ بات چیت نہیں کی، کیونکہ وہ باقی سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ بڑی حسین تھی، اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے
اور فیشن بھی کچھ زیادہ ہی کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے کچھ عجیب نظروں سے دیکھے جا رہے تھے، لیکن مجھے وہ اچھی لگی۔ میں نے اس سے بات کی اور ہم دونوں میں گہری دوستی ہو گئی، اور اس نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی شہر آنا تو رابطہ کر لینا۔ جب حالات تنگ ہوئے تو میں نے اسی کو فون کیا اور کہا کہ مجھے شہر آ کر کام تلاش کرنا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، آ جاؤ، کام ملنا نہ ملنا تو نصیب کی بات، لیکن رہنے کے لیے جگہ کی فکر نہ کرو، میرے گھر پر ٹھہر جانا۔ اگر وہ لڑکی اتنی بری ہوتی تو مجھے اپنے گھر پر ٹھہرنے کی اجازت تھوڑی دیتی، لیکن اگر میں یہ بات اپنی ماں کو بتاتی تو وہ مجھے کبھی نہ جانے دیتی، کیونکہ ماں نے اسے شادی میں دیکھتے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کی چال ڈھال کچھ الگ سی ہے۔ میں نے ماں سے کچھ نہ کہا اور بس اتنا بتایا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے اور شہر جا کر قسمت آزمانی ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے کانوں میں پہننے والی سونے کی آخری بالیاں نکالیں اور انہیں بیچ دیا، اور کچھ پیسے ماں کے ہاتھ میں رکھے۔ باقی تھوڑے بہت پیسے لے کر میں خود شہر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ شہر پہنچ کر مجھے لگا کہ شمع اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی ہوگی، لیکن جب میں اس کے گھر پہنچی تو حیرت ہوئی کہ وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ وہ اوپر والے پورشن میں مقیم تھی، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک باتھ روم اور ایک کچن تھا۔ کمرے میں ہر طرف فیشن کا سامان بکھرا ہوا تھا، میک اپ کی چیزیں، بالوں کو سنوارنے والی کنگھیاں، پرفیوم، اونچی ایڑی والے جوتے اور رنگ برنگے کپڑے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے خود کو سنوارنے کا جنون ہو۔ شمع مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے کہا، یہاں گھر میں سب کچھ موجود ہے، تم کھانا پکایا کرو، خود بھی کھایا کرو، میرے لیے علیحدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں رات کو کھا کر آتی ہوں، صبح کا بس ناشتہ کر لیا کر، باقی میری فکر نہ کرنا۔ لیکن شمع کی روٹین بڑی ہی عجیب و غریب تھی۔ صبح کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر نکلنے کی تیاری کر رہے ہوتے، وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی ہوتی۔ دوپہر کے 12 یا 1 بجے کے قریب جاگتی اور ناشتہ کرتی، اور ناشتہ بھی بہت آرام سے کرتی، پھر تھوڑی دیر لیٹ کر فون پر کسی سے باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 یا 4 بجے کے قریب وہ تیار ہونا شروع کر دیتی تھی، اور تیار ہونے میں اسے کئی گھنٹے لگ جاتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا میں حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنی محنت صرف اپنے آپ کو سنوارنے میں کیوں کرتی ہے۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی وہ گھر سے نکل جاتی تھی، اور کبھی رات کے 3 بجے واپس آتی، کبھی صبح کے 4 بجے، اور یہ سب کچھ مجھے عجیب و غریب سا لگتا تھا۔ پہلے 2 دن تو میں نے جا کر اس کا انتظار کیا، لیکن پھر اس نے صاف کہہ دیا کہ میرا انتظار مت کیا کرو، میرا کام ہی ایسا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن دل میں الجھن اور سوالات بڑھتے چلے گئے۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی دور گاؤں سے شہر آئی ہو تو کوئی پلان تو ہوگا تمہارے دل و دماغ میں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ کسی سکول میں پڑھانے کی نوکری مل جائے۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ ہمارے گھر کے سامنے بالکل ہی ایک سکول ہے، اگر چاہو تو وہاں جا سکتی ہو۔ اگلے دن میں وہاں چلی گئی تو انہوں نے مجھے 7,500 روپے کی تنخواہ کی آفر کی۔ گاؤں کی نسبت یہ رقم زیادہ تھی، لیکن پھر بھی میں جانتی تھی کہ 7,500 میں 5 لوگوں کا گھر نہیں چل سکتا۔ اس کے باوجود میں نے حامی بھر لی اور نوکری شروع کر دی۔ چند دن گزرے تو حقیقت سامنے آ گئی۔ روزانہ مجھے 8 کلاسوں کو پڑھانا پڑتا تھا۔ صبح سے شام تک مسلسل پڑھانے کے بعد میں اتنی تھک ہار جاتی کہ رات کو سیدھی بستر پر گر جاتی، اور اب وہ مجھے تنخواہ بھی بہت کم لگنے لگی تھی۔ میں نے شمع سے پوچھا تھا کہ آخر وہ کون سا کام کرتی ہے، کیونکہ اس کی روٹین مجھے بالکل پسند نہ تھی، اور رات دیر سے واپس آنا مجھے عجیب سا لگتا تھا، لیکن اس کے پاس ہمیشہ پیسے موجود رہتے تھے۔ وہ ہنسی اور بولی، اگر زیادہ ضرورت ہے تو میں تمہیں کچھ پیسے ادھار دے سکتی ہوں، لیکن یاد رکھنا ہر مہینے نہیں دے سکوں گی،
کچھ کبھی میرا مہینہ اچھا گزر جاتا ہے اور کبھی برا، اسی لیے ہر مہینے ایک جیسے پیسے نہیں بنتے۔ اس کی بات نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ ایک دن میں نے اسے فون پر کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ نہ صرف غصے میں تھی بلکہ ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی جو میں نے پہلے کسی عورت کے منہ سے نہیں سنے تھے۔ سخت اور مردوں والی گالیاں سن کر میں گھبرا گئی تو وہ فوراً سے بولی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چلتا ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے بھی مجھے یہ بھی معلوم پڑا کہ وہ سگریٹ بھی پیتی ہے۔ میں نے پہلے تو حیرت سے دیکھا، لیکن پھر مجھے اس پر ترس آنے لگا، کیونکہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی تھی، نہ اس کا کوئی تھا اور نہ اسے کوئی سمجھنے والا تھا۔ شاید اسی اکیلے پن نے اسے ایسی عادتوں کا ڈال دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی شاید حالات کی ماری ہے۔ پورا مہینہ میں نے محنت کے ساتھ اسکول میں پڑھایا، لیکن جب تنخواہ لینے کی باری آئی تو پرنسپل نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس مہینے اسکول کی آمدنی اچھی نہیں ہوئی، تو اس لیے اگلے مہینے پیسے دے دیے جائیں گے۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور مجھے یوں لگا جیسے میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہو۔ جب میں نے شمع کو یہ بات بتائی تو اس نے بڑے سکون سے کہا، یہ لوگ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں، 1-2 مہینے لڑکیوں سے کام کاج کرواتے ہیں اور پھر پیسے دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ان پر کیس نہیں کرے گی، کیونکہ ہر وقت نئی لڑکیاں آ جاتی ہیں اور وہ مفت میں اپنا کام نکالتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس نے کہا شہر میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے غصے اور دکھ کے ساتھ کہا کہ جو محنت میں نے 1 مہینے کی تھی اس کا کیا ہوگا؟ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، دیکھو عورت کے لیے حلال طریقے سے پیسے کمانا بہت مشکل ہے، لیکن حرام طریقے سے پیسے کمانا بہت آسان ہے۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے کہا آخر کوئی عورت حرام طریقے سے پیسے کیسے کما سکتی ہے؟ وہ جیسے کچھ جانتی تھی لیکن بولی نہیں اور بات کو ٹال دیا۔ میں نوکری کے لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہی تھی۔ اسکول والی نوکری پہلے ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہاں اتنی محنت کے بعد بھی تنخواہ نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ ایک فیکٹری میں کام مل سکتا ہے، وہاں جیکٹس کے پیکٹ بھرنے ہیں اور 1000 پیکٹ پورے کرنے پر 400 روپے ملیں گے۔ میں نے سوچا یہ کام تو آسان لگتا ہے، دن بھر محنت کر لوں گی تو گھر کا خرچہ بھی نکل آئے گا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو دل ڈوب سا گیا۔ صبح سے شام تک سخت محنت کرنے کے باوجود میں صرف 400 پیکٹ ہی بھر سکی، اور جب شام کو حساب ہوا تو انہوں نے مجھے صرف 70 روپے پکڑا دیے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہی حیران رہ گئی اور دل میں سوائے مایوسی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ پورے دن کا خون پسینہ بہانے کے بعد 70 روپے ملنا ایسے ہی تھا جیسے میرے خوابوں پر پانی پھیر دیا گیا ہو۔ رات کو جب میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ دل بھرا ہوا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا بن سکوں گی۔ ماں کا فون آیا تھا کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے گھر کا واحد قیمتی سامان یعنی موبائل فون بیچ دیا اور 2000 روپے ماں کو بھیج دیے، لیکن دل میں یہ خیال کچوکے لگاتا رہا کہ اس رقم سے کب تک گزارا ہوگا۔ ابھی تو 1 تاریخ آنے والی ہے، بجلی کا بل بھی آ جائے گا، پانی کا بل بھی ہوگا، پھر یہ سب کون بھرے گا؟ میری ہمت ٹوٹتی چلی جا رہی تھی اور میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اسی کے دوران شمع کمرے میں واپس آئی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فوراً قریب آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ساری بات اسے بتائی اور کہا کہ میں دن بھر محنت کی اور پھر بھی ہاتھ میں صرف 70 روپے آئے۔ ایسے میں اپنی بہنوں اور ماں کا کیسے خیال رکھوں گی؟ تو وہ خاموش ہو کر میری بات سنتی رہی، پھر بولی، دیکھ تیری مدد کرنے کا میرے پاس ایک طریقہ ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ تو مانے گی یا نہیں۔ اگر مان لے گی تو تیری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔
میں نے روتے روتے کہا کہ میں سب کچھ مان لوں گی کیونکہ میں اپنی بہنوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں پتہ ہے میری سب سے چھوٹی بہن صرف 5 سال کی ہے۔ وہ بیچاری تو سمجھتی بھی نہیں ہے کہ یہ بھوک کیا ہے، لیکن ماں روز اس کے سامنے روتی ہے اور میرے دل پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شمع نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، پھر میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گی ایک ایسے کام پر جہاں تجھے ڈھیروں پیسے ملیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، شرط کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھ سے زیادہ سوال نہیں کرنا اور جو کچھ میں کہوں گی اسے کرنا ہوگا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے اتنے پیسے ملیں گے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر اتنے پیسے ملیں گے کہ گھر چل سکے تو میں ضرور کروں گی۔ شمع نے اطمینان سے کہا، ہاں اتنے پیسے مل جائیں گے۔ پھر اس نے اچانک سے پوچھا، ویسے تیری عمر کیا ہے؟ لگتی تو 19-20 سال کی ہے۔ میں نے کہا، ہاں میری عمر 19 سال ہے۔ اس نے کہا، بس پھر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پاس بہت وقت ہے، ابھی تو صرف آغاز ہے۔ میں نے تھوڑے خوف اور حیرانی سے کہا کہ کیا مطلب؟ شمع نے مسکرا کر کہا کہ سمجھ جائے گی، فی الحال کل رات کو تیرے ساتھ چلنا ہے، لیکن یاد رکھ دن بھر آرام کرنا تاکہ تیرے چہرے پر تھکن نہ ہو اور تھوڑا نور آ جائے۔ لوگ تھکا ہوا چہرہ پسند نہیں کرتے۔ اس نے میرا ہاتھ تھپ تھپا کر کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو وقتی سکون دیا۔ اس وقت مجھے کسی تسلی کی ضرورت تھی اور اس نے وہی تسلی دی۔ میں خاموش ہو گئی اور تھکن سے سو گئی۔ صبح کی بجائے میں دن کے 12 بجے کے قریب جاگی اور افسوس ہوا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں توبہ کی اور ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور 3-4 بجے کے قریب شمع نے مجھ سے کہا کہ نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، آج رات تمہیں میرے ساتھ جانا ہے اور تمہیں میں خود تیار کروں گی تاکہ تم اچھی لگو۔ میرے پاس پہننے کے لیے ایک ہی اچھا سوٹ تھا جو بابا جان نے میرے لیے اس وقت بنوایا تھا جب وہ ابھی اس دنیا میں تھے اور عید قریب آئی تھی۔ میں نے وہی جوڑا نکالا اور بڑی محبت سے پہنا، پھر سر پر دوپٹہ لے کر باہر آئی تو شمع نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، یہ کیا؟ تم ایسے لگ رہی ہو جیسے میں تمہیں کسی محفل میلاد میں لے کر جا رہی ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ یہ کپڑے تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ کپڑے وہاں نہیں چلیں گے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، لے کر جا رہی ہو کہاں، تاکہ میں اس حساب سے تیار ہو سکوں۔ اس نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کپڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں چلے گا، بہتر ہے کہ تم میرے ہی کپڑوں میں سے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر اس نے اپنی الماری سے ایک جوڑا نکالا۔ ہمارا قد اور جسم تقریباً ایک جیسا تھا، اس لیے کپڑے مجھے ٹھیک آ گئے تھے، لیکن یہ کپڑے میری عادت سے مختلف تھے، بہت زیادہ چست اور کھلے ڈھلے انداز میں سلے ہوئے۔ میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگ گئی تھی، لیکن شمع نے مجھے سختی سے یاد دلایا تھا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو بھی کہوں گی وہ کرو گی، اب زیادہ سوال نہیں کرو اور چپ چاپ یہ کپڑے پہن لو۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور کپڑے پہن لیے۔ اس کے بعد اس نے میک اپ نکالا اور میرے چہرے پر اتنی تیزی سے لگایا کہ میں آئینے میں خود کو پہچان ہی نہ سکی۔ اس نے لپسٹک بھی گہری رنگ کی لگائی اور آنکھوں کو اور بھی نمایاں کر دیا۔ پھر میرے پاؤں میں اونچی ہیل کے جوتے پہنا دیے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں نے کچھ زیادہ ہی کر لیا ہے اور یہ سب مجھ پر اوور لگ رہا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ شمع نے فوراً سے جواب دیا کہ ابھی تمہیں لگ رہا ہے، لیکن جب وہاں جاؤ گی تو سب اسی طرح سے تیار ہوں گے اور پھر تم عام سی لگو گی۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن دل کے اندر ایک انجانا سا ڈر بیٹھا ہوا تھا
میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا رہی تھی کہ شاید وہ مجھے کسی شادی میں لے کر جا رہی ہے یا پھر کسی بزنس پارٹی میں جہاں بڑی بڑی عورتیں اور مرد جمع ہوتے ہیں۔ میرے لیے تو ان جگہوں پر جانا بھی عجیب لگ رہا تھا، لیکن شمع کچھ بھی واضح نہیں بتا رہی تھی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ وہ خود بھی تیار ہونے لگی اور جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے وہ تو میرے کپڑوں سے بھی زیادہ قابل اعتراض تھے، لیکن وہ بڑے اعتماد سے آئینے میں دیکھ رہی تھی جیسے یہ سب اس کے لیے روز کا معمول ہو۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹیکسی روکی اور ہم دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ تقریباً 20-25 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد ایک مین روڈ آ گیا۔ اندھیرا بڑھ چکا تھا اور سڑک پر گاڑیوں کی لائٹیں جھلملانے لگیں۔ شمع نے ڈرائیور سے کہا کہ بس یہیں روک دو۔ ہم دونوں ٹیکسی سے اتر گئے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، نہ یہاں کوئی شادی ہال تھا، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی تقریب، نہ کوئی آفس، صرف ایک سنسان سڑک تھی جہاں گاڑیاں تیزی سے گزرتی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ آخر ہم یہاں کیوں اترے ہیں اور اب کہاں جانا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے گھبراہٹ کے ساتھ شمع سے پھر پوچھا کہ ہم یہاں کیوں اترے ہیں۔ اس نے بڑے سکون سے کہا کہ اب یہاں سے دوسری گاڑی میں بیٹھیں گے۔ میں نے یہ بات سنی تو میرے ذہن میں کچھ تصویر سی بننے لگی اور مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ بہت دور ہے، اس لیے بار بار گاڑیاں بدلنی پڑتی ہیں۔ اور تبھی تو شمع ہر رات دیر سے گھر واپس آتی ہے، اکثر بہت زیادہ تھکی ہاری ہوئی لگتی ہے اور کئی بار شکایتیں کرتی ہے کہ کمر میں درد ہو رہا ہے یا ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ اب مجھے لگنے لگا کہ شاید کبھی کبھی یہ بیچاری پیدل بھی آتی جاتی ہوگی۔ یہ سوچ کر میرے دل کو اور بھی بھاری کر رہی تھی۔ ابھی تک شمع نے کسی رکشے والے کو یا ٹیکسی والے کو نہ روکا، حالانکہ کئی ٹیکسی اور رکشے ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ایک رکشے والے کو ہاتھ کا اشارہ دیا تو اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے شمع سے کہا، یہ رکشے والا ہمیں کیوں نہیں لے کر جا رہا؟ تو وہ میری طرف جھک کر بولی، رکشے والے کے ساتھ اگر جائیں گے تو وہ 50 روپے ہاتھ پہ رکھ دے گا۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گئی اور معصومیت سے کہا کہ کیا مطلب 50 روپے ہاتھ پہ رکھ دے گا؟ ہم نے تو اسے کرایہ دینا ہے نا، کہنے کو وہ ہمیں پیسے کیوں دے گا؟ شمع نے جھنجھلا کر کہا، اپنا سر پکڑ لیا اور مجھے سختی سے کہا، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ زیادہ سوال جواب نہیں کرنے، لیکن تو ہے کہ رکتی ہی نہیں۔ اگر اس طرح سے بولتی رہی تو میں تجھے یہیں سے واپس بھیج دوں۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا اور میں ڈر گئی تھی۔ فوراً کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب میں بالکل چپ چاپ رہوں گی۔ اور واقعی میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ٹیکسی قریب سے گزری تھی تو میں نے کہا کہ کم از کم اس ٹیکسی والے کو تو روک لو، لیکن شمع نے ٹیکسی کی طرف دیکھے بغیر کہا، ٹیکسی والے کو نہیں روکنا، میں کار والے کو روکوں گی، بس ذرا صبر کر۔ ابھی ہم دونوں سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی جس سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہماری ہی جگہ پہ طرح پہ لڑکیاں کھڑی تھیں، کہیں کوئی اکیلی کھڑی تھی اور کہیں 3-4 لڑکیاں ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کے کپڑے اور میک اپ بھی بالکل ہمارے جیسے تھے اور وہ سب ہمیں دیکھ بھی رہی تھیں۔ ان کی نظریں عجیب اور سخت تھیں، جیسے کسی غیر کو دیکھ کر برا مان گئی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شمع سے کہا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں اور یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ شمع نے بے فکری سے ہنس کر کہا کہ ان کو دکاندار سمجھ لو، جیسے ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی چیز کی کئی دکانیں ہوتی ہیں اور پھر ہر دکاندار دوسرے کو گھور کر دیکھتا رہتا ہے، اسی طرح یہ سب ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر اور زیادہ الجھ گئی تھی اور مجھے لگنے لگا کہ شمع کی ایک بھی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑی اور چمکتی ہوئی گاڑی ہمارے قریب آ کر رک گئی تھی۔ گاڑی دیکھنے میں اتنی شاندار تھی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ سڑک پہ عام لوگوں کے ساتھ رکے گی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، پھر اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ پاس آؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بھی کوئی عام سا آدمی ہے جو ہمیں دیکھ کر لائن مار رہا ہے، لیکن شمع نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، چل آجا۔ میں اور بھی حیران رہ گئی تھی، یہ کہاں لے کر جا رہی ہے؟ گاڑی سائڈ پر لگائی گئی اور شمع تیزی سے آگے جا کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ مجھے پیچھے بٹھا دیا گیا۔ گاڑی کا وہ آدمی میری طرف بار بار دیکھ رہا تھا اور شمع کی طرف کم توجہ دے رہا تھا۔ پھر ان دونوں کی گفتگو شروع ہوئی جو میرے کانوں تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا، آج تیرے ساتھ یہ پری کون ہے؟ تو شمع نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ دوست ہے میری، کم سن اور خوبصورت، بالکل بلسٹر پیک کی طرح نئی نکلی ہوئی۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو بہت خوبصورت ہے اور جیسا تو کہہ رہی ہے ویسی ہی لگ رہی ہے۔ یہ گاؤں کی ہے کیا؟ تو شمع نے جلدی سے کہا، ہاں گاؤں کی ہے، ابھی گاؤں سے آئی ہے۔ اس نے پھر ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور ہنستے ہوئے کہا، اچھا پھر حساب کتاب کیا ہے؟ شمع نے کہا، دیکھو جی، نیا مال ہے اور تمہیں تو پتہ ہے کہ نیا مال ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لو، مال تمہارے سامنے ہے، کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ مجھے لگنے لگا کہ یہاں کوئی بڑی گڑبڑ ہے، لیکن پھر بھی میں خاموش رہی۔ وہ آدمی بولا کہ دو شمع؟ تو شمع نے فوراً سے کہا، نہیں دو نہیں۔ اس نے کہا، اچھا چل چار۔ شمع بولی، نہیں چار بھی نہیں، میں تو 6 لوں گی۔ وہ کہنے لگا، اچھا چل، تیری نہ میری، 15,000۔ شمع نے فوراً کہا، نہیں میں 20,000 سے کم نہیں، ورنہ میں ابھی یہاں سے جا رہی ہوں۔ ان دونوں کے لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ یہ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، لیکن یہاں مال کون تھا، سامان کون تھا؟ یہ سوچ میرے وجود کو ہلا رہی تھی، کہیں یہ سب کچھ میرے بارے میں تو نہیں ہو رہا۔ میں نے شمع کی طرف حیران اور غصے بھری نظروں سے دیکھا، یہ سب کیا ہے؟ لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ اسی دوران اس آدمی نے اپنی جیب سے نوٹ نکالے اور 20,000 روپے شمع کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شمع نے رقم اپنی مٹھی میں دبائی اور دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ میں نے بھی جلدی سے اترنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے پلٹ کر کہا کہ تو یہیں پر بیٹھ رہی ہے۔ میں نے ہکلا کر کہا، لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ تو بالکل یہیں بیٹھ، ابھی میں کچھ اور کہہ پاتی کہ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے سارے لاک ایک ساتھ بند ہو گئے ہوں، اور اس کے بعد اس آدمی نے اچانک گاڑی کو گیئر میں ڈال دیا اور چلنے لگا۔ میں نے گھبرا کر کہا، کہاں جا رہے ہو؟ شمع تو رہ گئی۔ وہ آدمی بڑے سکون سے بولا کہ شمع کو تھوڑی ساتھ لے کر جانا ہے، فکر نہ کرو، وہ بھی کچھ دیر میں آ جائے گی۔ گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے ونڈو سے باہر دیکھا تو سڑکیں اجنبی اور خالی سی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے اپنے ایک بڑے اور شاندار بنگلے میں لے آیا۔ اس نے گاڑی اندر گیراج میں کھڑی کی اور مجھے اترنے کو کہا۔ میں اترنے لگی تو میرے قدم کانپ رہے تھے، لیکن اس نے بڑی نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شمع بھی تھوڑی دیر میں یہیں آ جائے گی۔ پھر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ وہ بہت میٹھے لہجے میں بات کر رہا تھا، بار بار تسلیاں دے رہا تھا، مجھے بہلانا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگر سب ٹھیک تھا تو شمع ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی تھی، اور مجھے اس اجنبی آدمی کے گھر میں اکیلا کیوں چھوڑ گئی؟ اس نے مجھے ایک گلاس پانی بھی دیا اور پھر جوس بھی لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔
میں نے انکار کیا کہ میں نہیں پینا چاہتی، لیکن وہ بڑے نرمی سے بولا کہ پی لو، اس میں کیا برائی ہے، بس ذرا تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ میں نے دباؤ میں آ کر وہ جوس پی لیا۔ اس کے بعد میری حالت عجیب سی ہونے لگ گئی، جیسے میں جاگ بھی رہی ہوں اور سو بھی رہی ہوں۔ میری آنکھیں بار بار بند ہونے لگیں، لیکن پوری طرح سے بند نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی میں صحیح طرح سو سکتی تھی اور نہ ہی پوری طرح جاگتی تھی۔ میری زبان بھی لڑکھڑانے لگ گئی اور بات کرتے ہوئے الفاظ صحیح طرح نکل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا تو میں نے کمزور سی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ وہی کر رہا ہوں جس کے لیے تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے سخت لہجے میں کہا، سن لے، تمہیں تمہاری دوست نے خود بیچا ہے۔ میں نے تمہیں ہزاروں روپے دے کر خریدا ہے۔ ایک رات کے لیے تم میرے پاس ہو، اور اگر تم اس کے ساتھ رہتی ہو تو تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ انجان بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا وقت کیوں ضائع کر رہی ہوں؟ اس نے مزید کہا کہ میری بیوی صرف 4 گھنٹے کے لیے باہر گئی ہے، واپس آ جائے گی، اس سے پہلے کہ میرا وقت پورا ہو جانا چاہیے۔ یہ سنتے ہی میرے وجود پر بجلی سی گر گئی تھی۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ جس جوس کو میں نے اتنے پیار سے اس نے پلایا تھا، اس میں بھی کچھ ایسا تھا جس نے مجھے کمزور کر دیا۔ میں بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میرے جسم میں اتنی طاقت ہی نہ تھی بچی تھی کہ میں اٹھ کر دوڑ سکوں۔ میرے لیے وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے برا لمحہ تھا۔ میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے چھین لی گئی اور کچھ بھی میں نہ کر سکی، اور میں اپنی بے بسی پر تڑپتی رہ گئی، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کچھ گھنٹے کے بعد اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور واپس اسی سڑک پر لا کر چھوڑ دیا۔ میں اس وقت ایسے کھڑی تھی جیسے ہسپتال کے باہر کوئی مریضہ کھڑی ہو جسے کوئی سہارا نہ مل پا رہا ہو۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور میں خالی نظروں سے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شمع آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور بولی، چل اب گھر چلتے ہیں۔ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، گھر پہنچ کر اس نے مجھے بستر پر بٹھایا اور بڑے شوق سے کہا کہ آج تو میں تندوری چکن لے کر آئی ہوں، دونوں مزے سے کھائیں گے۔ اور ہنستے ہوئے بولی، ہاں یہ لے تیری پہلی کمائی، پورے 20,000 روپے۔ اب دیکھ میرا بھی کمیشن تو بنتا ہے نا، چل، چونکہ تو میری دوست ہے تو میں تجھ سے صرف 3,000 روپے لوں گی۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی، جیسے وہ کسی اور دنیا کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، تم نے مجھے بیچ دیا، شرم نہیں آئی؟ اس نے الٹا جواب دیا، کیا مطلب بیچ دیا؟ میں نے تمہیں کیا تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں لے گئی تھی؟ تمہارے ساتھ آئی تھی؟ تمہیں نہیں پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں؟ اور جب گاڑی میں وہ سب باتیں ہو رہی تھی تو تم بھی بالکل خاموش کیوں بیٹھی رہی؟ اب یہ نہ کہنا کہ تم اتنی معصوم ہو کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ پیسے دیکھ، ایک دن میں 20,000 روپے کون کماتا ہے؟ پورے مہینے میں کتنے بنے گے؟ تجھے گنتی آتی ہے یا نہیں؟ جب میں جوان تھی تو میرا بھی 20,000 کا ریٹ نہیں لگا تھا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیری قیمت اتنی زیادہ لگی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر اور بھی زیادہ حیران اور غمزدہ ہو گئی کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو وہ کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئی اور پھر بولی، دیکھ، پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر تو یہ نہ کرتی تو کل کو تیری بہنیں بھی یہی سب کرتی۔ جب ان کو کھانے کو کچھ نہ ملتا تو وہ بھی انہی راستوں پر آ جاتی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلتا۔ تمہارے گھر میں نہ باپ ہے نہ بھائی، کون ان کی حفاظت کرتا؟ میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اگر میرا باپ اور بھائی ہوتے تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس نے مجھے تھوڑا سا دلاسا دیا، لیکن رات کو مجھے تیز بخار ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو وہی رات والا کھانا
رکھا ہوا تھا۔ بھوک اتنی شدید لگ رہی تھی کہ میں نے وہی کھا لیا۔ میری حالت اب بھی کمزور تھی اور بخار بھی باقی تھا، لیکن میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے لگا کہ اب بھی میں شمع کے جیسے بنتی جا رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے معصومیت ختم ہو رہی ہے۔ آج میں بھی 12 بجے کے بعد اٹھی تھی، لیکن شمع ابھی تک سو رہی تھی۔ میرے سامنے وہ نوٹ رکھے تھے جو اس نے رات کو مجھے دیے تھے۔ ماں نے کہا تھا کہ 2 دن کا خرچہ نکل آتا ہے، لیکن تیسرے دن کا کیا ہوگا؟ اور آج تو تیسرا دن ہی تھا۔ میں کریانے والے کی دکان پر گئی، وہاں سے اپنی ماں کے نمبر پر فون کیا۔ وہی بات تھی، پیچھے چھوٹی بہن رو رہی تھی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ میں نے کہا بہن، کریانے والے نمبر پہ پیسے بھیج رہی ہوں، اس سے 1 ہفتے کا راشن اور باقی کے پیسے وصول کر لینا۔ ماں نے کہا شکر ہے بیٹا، ہمیں پوری امید تھی کہ تو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ اب تو ہی ہماری تو امید ہے، اور کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا ہاں بھیج دیے ہیں، میں نے پیسے بھیج دیے۔ ماں خوش ہو گئی، لیکن میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ ان کو پتہ چل جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی ان پیسوں کو ہاتھ نہ لگاتی۔ اس وقت میرے دل پہ بہت زیادہ بوجھ تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی ماں بہن کے لیے کچھ بھی سہنا پڑا تو سہ لوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی، کیونکہ میرے اندر ایک خلش تھی، ایک درد تھا جو ہر لمحے مجھے کاٹتا تھا۔ 1 ہفتے تک میں نے پھر سے کام کی تلاش میں پھرتی رہی، کبھی بازاروں میں، کبھی گھروں کے باہر، یہ سوچتی کہ کہیں کوئی کام مل جائے، لیکن کوئی کام نہیں ملا۔ لوگ میری حالت دیکھ کر پہلے ہی دروازہ بند کر دیتے۔ کسی کو میری غربت پہ ترس نہیں آتا تھا، سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ گھر میں راشن پانی ختم ہو گیا تھا، مجھے دوبارہ اس کام پہ جانا پڑا۔ میں شمع کے ساتھ گئی، اس نے کہا کہ آخری جھٹکے ہیں تیری مجبوری کے، پھر تجھے سمجھ آ جائے گی کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو کاٹ دیتی تھیں، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، میں دن بدن اندر سے ٹوٹتی چلی گئی، لیکن پھر بھی یہ سوچ کر برداشت کرتی کہ یہ پیسے میری ماں بہن کے کام آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا آ رہا ہے، ان کے لیے امید قائم ہے۔ میں نے 2 سال تک یہ کام کیا اور کافی سارے پیسے جمع کر لیے، اور ان 2 سالوں نے مجھے اندر سے ایسا بدل دیا جیسے میں کبھی وہ لڑکی رہی ہی نہ ہوں جو گاؤں کے کھیتوں میں کھیلتی تھی یا ماں کے پاس بیٹھی ہنستی رہتی تھی۔ میری ہنسی کب کی مر چکی تھی، لیکن چہرے پہ ایک مصنوعی مسکراہٹ سجانی پڑتی تاکہ لوگ میرا درد نہ پہچان سکیں۔ ان 2 سالوں کے بعد جب میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو میں نے سوچا اب بس مجھے اس دلدل سے نکلنا ہے۔ میں نے شمع سے کہا کہ میں جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہاں؟ میں نے کہا کہ واپس۔ تو وہ کہنے لگی کہ کیا کرے گی واپس جا کے؟ میں نے کہا دیکھ لینا، تم بھی واپس آئی جب آؤ۔ اور ان پیسوں سے میں نے اپنے گھر میں چھوٹے سی کریانے کی دکان بنا لی، جس پہ میں نے سبزی اور دودھ وغیرہ بھی رکھا۔ تو سارے محلے کے اور گاؤں کے لوگ میرے پاس ہی آتے تھے۔ دکان پہ رش رہنے لگا، کبھی صبح کے وقت، کبھی شام کے وقت لوگ ہنستے ہنستے باتیں کرتے، اور مجھے یہ دیکھ کر سکون ملتا تھا کہ میرا گھر بھی آباد ہو گیا ہے، اب ہمارے گھر میں بھی پیسے آنے لگے ہیں۔ ماں کہتی تھی کہ بیٹا جو کام تم شہر میں کرتی تھی نا، اس سے زیادہ پیسے آتے تھے۔ تو میں نے امی سے کہا امی وہ فیکٹری بند ہو گئی ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا، کیونکہ میں اپنے ماضی کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میرے دل میں یہ خوف بھی رہتا تھا اگر کبھی یہ راز کھل گیا تو میرا چہرہ لوگوں کے سامنے شرمندگی سے جھک جائے گا۔ میرے ماضی کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن کل کو میں شادی کرتی تو میرے شوہر کو ضرور پتہ چل جاتا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، کسی کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ میری زندگی تو برباد ہوئی ہے،
لیکن میں نے اپنا راستہ بدل لیا، یہی کافی ہے۔ میں ہر رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ مجھے معافی مل جائے۔ اب وقت بدل چکا تھا، ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کمی نہیں رہی تھی۔ چھوٹی بہن سکول جانے لگ گئی، ماں کے چہرے پہ خوشی نظر آنے لگ گئی تھی، اور میرے اندر یہ سکون تھا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ لیکن دل کے ایک کونے میں وہ داغ ہمیشہ جیتے جاگتے تھے جو کبھی مٹ نہیں سکتے تھے۔ 2-4 مہینے بعد شمع پھر سے آئی تھی، کیونکہ اس گاؤں میں بھی اس کے کچھ دور کے رشتہ دار رہتے تھے۔ وہ مجھ سے بھی ملنے چلی آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دکان صحیح چل رہی تھی، گھر میں کھانا پینا ہو رہا تھا، تو کہنے لگی کہ واقعی تم نے اپنی زندگی تو بدل لی، ورنہ اس دلدل میں جو بھی ایک دفعہ گر جائے واپس نہیں نکل سکتا۔ میں نے کہا تم بھی راستہ بدل لو، تو کہنے لگی نہیں، میرے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، میرے پاس مشکل سے 5 یا 7 سال اور ہیں، اس کے بعد میری جوانی ختم ہو جائے گی، اور پھر بھی میں بھی یہی کام کر لوں گی، لیکن اب میں بہت آگے نکل چکی ہوں۔ میں نے ان سے کہا جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے، انسان چاہے تو نکل سکتا ہے، لیکن ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ اس نے چپ ہو کر میری طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی خالی پن کی جھلک نظر آئی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو لیکن پھر بھی قید میں ہو۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ شمع خود کو اندر سے کھوکھلی ہے، وہ اب چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ شمع کو بھی ہدایت دے دے، جیسے تو نے مجھے راستہ دکھایا ویسے اسے بھی دکھا دے۔ زندگی نے مجھے سکھا دیا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، عزت، سکون اور دل کا چین سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پیسہ ریت کی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں نے یہ بات اپنی بہن کو سمجھائی۔ میں نے کہا کہ محنت مزدوری کر لینا، لیکن کبھی غلط راستے پر نہ جانا، کیونکہ وہ راستہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میری بہن نے وعدہ کیا کہ وہ پڑھائی کرے گی اور وہ میری محنت کو ضائع نہیں کرے گی۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کی، ہر دن دکان پہ بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کرنا، بچوں کو چیزیں دینا، ماں کے ساتھ مل کر کھانا پکانا، یہ سب معمولات تھے، لیکن ان معمولات کے پیچھے ایک درد ہمیشہ زندہ رہا، وہ درد جو مجھے ہمیشہ ہر لمحہ یاد دلاتا تھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور کن راستوں سے گزری ہوں، مگر ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ اب میں اندھیروں سے نکل کر روشنی میں کھڑی ہو گئی ہوں، اور یہی میری اصل کامیابی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، دکان بڑی ہوتی گئی، میں نے کچھ ملازم رکھ لیے، بہن بڑی ہو کر بھی کالج جانے لگی، ماں بوڑھی ہو گئی لیکن اب مطمئن تھی۔ میں روز رات کو دعا کرتی تھی، اللہ میرا ماضی چھپا دے اور میرا حال سلامت رکھے۔ یہی میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میری زندگی کے داغ کبھی نہیں مٹیں گے، لیکن میں نے اپنے زخموں کو زندگی کا سہارا بنا لیا ہے۔ اختتام پر بس یہی کہوں گی کہ انسان اگر چاہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کر سکتا ہے، بس نیت اور ہمت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر وقت تیار رہتی ہے، جو ٹوٹے دل کو سہارا دیتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو بربادی سے نکالا، اور یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری کہانی کیا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میری کہانی یہ ہے کہ میں گرنے کے بعد بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔
ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔